جائیں گے وَأُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، وَأُرِدُوا اور وہ پیش کیے جائیں گے عَلَى رَبِّكَ صَفًّا اپنے رب کے سامنے صف در صف. اب ذرا نقشہ دیکھیے، زمین صاف ہو گئی، اسٹریٹ کر دی گئی، ایک ایک کو باہر نکال دیا گیا، جو مردے اندر ہیں، جو بھی کیڑے مکوڑے حشرات سب ان کو نکال کے باہر سب کو جمع کر لیا گیا. اور سب اب کس طرح آئیں گے؟ وَأُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ تیرے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے صفا، لائنوں میں، کوئی بھیڑ ہنگامہ رش کسی قسم کی کوئی بدنظمی بدمزگی نہ ہونے پائے گی، ہر کوئی سیدھا ہوگا، سب لائنوں میں کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ فرشتے بھی. سورۃ الفجر میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. سورۃ طٰہٰ 64 میں آتا ہے ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا. النبأ میں آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. تمام فرشتے، تمام جانور، ہر چیز سب سامنے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے پیچھے چھپ جائے گا، اس طرح کھڑے کیے جائیں گے کہ سب نظر آ رہے ہوں گے، سامنے ہوں گے. الحاقہ 18 میں آتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی چیز چھپائی نہ جا سکے گی، کوئی چھپنے والا چھپ نہ سکے گا. لقد جئتمونا البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس، آ گئے نا تم ہمارے پاس. بھاگتے تھے ہم سے، ہمیں یاد نہیں کرتے تھے، ہم سے غافل تھے، ہماری اطاعت نہیں کرتے تھے، ہمارے حضور سجدہ نہیں کرتے تھے، ہماری طرف خود نہیں دوڑتے تھے. اب آگے آنا ہی تھا، کہاں تک بھاگ سکتے تھے، کہاں جانا تھا بھاگ کے تم کو. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی بار. پہلی بار جیسے پہلی دفعہ تم دنیا میں آئے تھے. کیسے آئے تھے؟ اکیلے آئے تھے، بے لباس آئے تھے، بے ختنہ کے آئے تھے، بغیر جوتے کے آئے تھے. اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اسی طرح ہوں گے جیسے وہ پیدا ہوئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بن ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی سرکمسیئن نہیں ہوگا ان کا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے. یعنی آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی ننگا جا رہا ہو تو جس نے نہ بھی دیکھنا ہو وہ پلٹ کے دیکھے گا کہ یہ کیا. لیکن آپ نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کی کسی کو ہوش نہ ہوگی، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. یہ صرف دنیا میں انسان دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے، قیامت کے دن تو پھر صرف اپنے کو دیکھے گا، صرف اپنی فکر ہوگی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اس میں بڑے چھوٹے، بچے، عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے، ہینڈی کیپ، نیک بد، سب کالے گورے، اول آخر، پڑھے ان پڑھ، لکھے پڑھے، جاہل، سب کے سب، اولین و آخرین، پہلے دور میں گزرے اور بعد میں آنے والے اور قیامت تک آنے والے، سب کے سب اس دن جمع کر لیے جائیں گے. اتنا بڑا جب مجمع ہو تو کون کس کو دیکھے گا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ جو ہم نے بنا رکھا ہے، یہ جو مال اور بنون، سب پیچھے رہ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، تنہا ہوں گے. لقد جئتمونا فرادا، اکیلے بھی آ گئے تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے. اتنا بڑا اکٹھ اور اس میں پھر اکیلا انسان. کبھی آپ حج پر گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے لوگ ہوتے، اور اگر آپ کھو جائیں تو آپ بڑی دنیا میں کیا ہوتے؟ اکیلے ہوتے. حج کا جو منظر ہے نا وہ آخرت کو بہت یاد کرواتا ہے. اتنی بھیڑ میں آپ اکیلے. ہاں واقعی بالکل. اسی لیے آپ نے دیکھا جو کھو جاتے ہیں وہاں وہ رونا دھونا مچا دیتے.
اتنا ڈرتے ہیں, اتنا خوف کھاتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں ہوگا کیا. حالانکہ کتنے لوگ ہوتے ہیں, ملینز آف ملینز, لیکن پھر بھی وہ اکیلے ہوتے ہیں. اور وہاں تو ہر ایک کو چونکہ اپنی فکر پڑی ہوگی, اس لیے واقعی ہر کوئی اکیلا ہی فیل کرے گا. بل زعمتم, بلکہ تم نے سمجھا تھا, الن نجعل لکم موعدا, کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے تمہارے لیے وعدے کا وقت. تم نے سمجھا تھا کہ کوئی دوبارہ اکٹھے ہونے کا وقت ہے ہی نہیں. اور وعدے کے وقت سے مراد کون سا وقت ہے؟ قیامت کا وقت, حساب کتاب کا وقت. اور موعد کیا ہے؟ مفعول کے وزن پر اسم ظرف زمان ہے. یہاں زمان و مکان دونوں ہو سکتے ہیں, یعنی موعد وقت بھی اور جگہ بھی. تم نے سمجھا تھا کہ یہ سب ہوگا نہیں, جس سے سورۃ تغابن میں آتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, کفار سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم, کہہ دیجئے کیوں نہیں, میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, پھر تم ضرور بتائے جاؤ گے جو تم کر کے آئے ہو. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں سب کا اکٹھا ہونا دراصل کس لیے ہوگا؟ دنیا میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کس کس مقصد کے لیے؟ کوئی کھیل دیکھنے کے لیے. سب سے بڑی بڑی گیدرنگز کہاں ہوتی ہیں؟ اسٹیڈیمز میں, کھیل دیکھنے کے لیے. تو وہاں کوئی کھیل تماشا دیکھنے کو جمع نہیں ہوں گے لوگ, اس لیے جمع ہوں گے حساب دینے کے لیے. لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ,